یہ ہی انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے. اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں, خطرہ ان سے ہے. تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دیں ادھر جانے کے لیے, اور اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جدھر مجھے سیکیورٹی ملتی ہے. جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے, میں 2 دفعہ ایک لاہور ہائی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی. اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو, اور اس جج نے میرے اوپر وارنٹ نکال دیا. اب یہ وارنٹ کیا ہے جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی؟ میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے, یہ پولیس کا اور کوئی کام نہیں ہے, پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے, رینجرز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے. وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کرے, یہ ہے وارنٹ. جس عدالت میں میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا, عدالت نے پیش کرنا, یہ پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا. رات کو جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیاق خان, انہوں نے شورٹی دے دی, ان کو میں نے آتھرائز کر دیا, انہوں نے شورٹی دی کہ وہ جو میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گارنٹی کرتے ہیں. 18 کو انہوں نے شورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزنٹ ہوں گا. تو جب انہوں نے شورٹی دے دی تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے اریسٹ کرنے آیا تھا اس کو شورٹی مل جاتی, وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں, اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے اریسٹ کرنے. اور یہ قانون ہے, یہ جو کوڈ آف کرمنل CCP جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فار کرمنل CRPC, جو کوڈ ہوتی ہے جو جس کے تحت یہ قانون بنا ہوا ہے, اس کا سیکشن 75 کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرتی. تو وہ رات لے کے پھر رہا اشتیاق خان یہ اب شورٹی, اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا. وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا. اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں, یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ گولیاں چلائی انہوں نے یہاں. یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے. ان کے عزائم, یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی, ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا, اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا, اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے. ان کا مقصد کچھ اور ہے. لندن کے اندر پلان بنا, وعدے کیے گئے نواز شریف سے, وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دوں گا جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا, PTI کو ختم کروں گا, نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا. یہ پلان تھا پورا. یہ پلان بڑی دیر سے پتہ ہے, میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو. اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی. کیوں میرے ورکرز اس طرح, جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی, میں تو کیا ان کو 2 دفعہ کہا, میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں, بیگ میرا پیک تھا. لیکن سارے کارکنوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں, کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو. جیل کے اندر تشدد کیا گیا. اعظم سواتی, شہباز گل, ہمیں پتہ ہے ارشد شریف سے کیا ہوا, ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ درویش, وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں, ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے. تو وہ سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو, تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے. اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا, صرف اس وجہ سے. سو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بھیجنے کا کیا کام تھا؟ میرے دیوار کے اوپر رینجرز چڑھ رہے تھے, اندر آنے لگے تھے,
میں کون سا جرم کیا کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے پہ؟ اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے؟ جب ٹی ایل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. تو اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا جرم کیا میں نے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو شیلز مارے گئے ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں، یعنی یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے 3.5 سال میں کبھی کسی کے اوپر 3 لانگ مارچز دی، پروٹیسٹ تھے، کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں، ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ وہ ساری وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے، اس لیے پکڑنے آئے تھے؟ اور دیکھیں، میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو. ہم نے سارے پرامن 70 جلسے کیے، سب پرامن. جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا، جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا 25 مئی کو پچھلے سال، میں نے کینسل کیا، میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد 26 نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں اس وقت پنڈی میں. ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینا، لیکن جب میں نے ماحول دیکھا جو انہوں نے پولیس 30,000 پولیس جمع کی ہوئی تھی، تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلیش ہو، تو میں نے وہ کینسل کر دیا. ہم نے 8 مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی 30 اپریل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی، پرمیشن ملی ہوئی تھی، روٹ اپروو تھا. صبح لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ریلی کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک دم پتا چلتا ہے کہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، آپ الیکشن ریلی کے خلاف دفعہ 144 کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اور اس کے بعد شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح اب آتے ساتھ اس شیلنگ، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، اور اس میں ضلع شاہ کا جس طرح قتل کیا گیا. تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کیا، پھر سے انہوں نے جب بین کیا اور ان کا خیال تھا کہ ہم پھر سے ری ایکٹ کریں گے، میں نے پھر کینسل کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے لوگوں کو غصہ تھا جو ضلع شاہ سے، سب اسے پیار کرتے تھے. تو اس لیے ہم نے کینسل کی، ہم نے پوسٹ پون کی تاکہ کوئی انتشار نہ ہو. اب مجھے بتائیں، رات سے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ وارنٹ آ گئے ہیں تو چلیں میں شیورٹی دے دیتا ہوں، وہ بانڈ سائن کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ، اشتیاق خان کے ساتھ، پریزیڈنٹ لاہور بار ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. تو پھر کیا چیز رہ گئی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی تک حملے ہو رہے ہیں، عدالت کے اندر ہمارا کیس پڑا ہے، عدالت میں ہم گئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور ابھی تک یہ شیلنگ رینجرز نے پھر اٹیک کر دیے. اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے گھر کی دیواروں سے کود کے اندر آ رہے تھے. کیا کوئی کمانڈو ایکشن کرنا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے لے جانا تھا؟ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اور میں آخر میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک کو ادھر آپ لے کے جا رہے ہیں، اور جو بھی اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چیز نکل جائے گی. اب یہ جو لڑکوں نے، یہ تھوڑے سے تھے، جس طرح انہوں نے وہاں کھڑا ہو کے ٹیئر گیسنگ سب کے باوجود، اتنی بھاری پولیس کی نفری اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صرف اس خوف سے کہ چیئرمین کو اٹھا کے لے جا کے یہ پھر جیلوں میں تشدد کریں گے. اور خوف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اب جیل میں لے کے جا رہے ہیں.
किसी को इत्मीनान नहीं है इन मुजरिमों को। ये जराइम पेशा लोग हैं, किसी को इनके ऊपर इत्मीनान नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पावर में हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की, और वो ये नहीं है ये जो राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ है जिनके पास पावर है, क्या कोई फिक्र है आपको पाकिस्तान की? क्या आपको फिक्र है कि ये मुल्क जा किधर रहा है? क्या आपको फिक्र है कि मैं अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। क्या कर लेंगे आप? और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी, लेकिन उसका जो नतीजे में जो रद्द अमल आएगा वो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? किसको नुकसान होगा? जिस मुल्क की माइशत अभी बैठ चुकी है, भी बेकारों की तरह पैसे मांगते फिर रहे हैं, मुल्क सुकड़ता जा रहा है, महंगाई आसमानों पे है। महंगाई, ऐसी महंगाई पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई। तनख्वाहदार तबका पिस गया है। बेचारों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि उनका 2 हफ्ते के अंदर उनके पास तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। उस माहौल के अंदर इंतशार फैलाना, क्या ये कोई पाकिस्तानी सोच रखे है? ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ, तो ये हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये मेरी, अब ये जो बाहर लड़के हैं ये मेरी नहीं सुन रहे। जब उनके ऊपर ये इंतशार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है, वो मेरी नहीं अब बात सुनते। वो अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। और जिस तरह की अब बमबारी और ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए, उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पे रह गई है। ये जुराइम पेशा लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि 80 केसेस कर दिए हैं, ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे। ये तो कोई कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, इनकी तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, या मैं किसी जेल में चला जाऊं, और या सारा वक्त उलझा रहा हूं केसेस में कि कभी एक वारंट निकल रहा है। तो हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करें, मुल्क का सोचें। ये जो भी प्लान है लंदन का, इसके ऊपर ना काम करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और मेरी अपील है आप सबसे कि अब इस मुल्क का सोचें। अब जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, हमारे तो कोई बाहर नहीं जाना, मैं तो कोई लंदन नहीं जाना जिस तरह ये सारा टब्बर उठ के चला जाता है, या दूसरा उठ के वो बाहर चला जाता है। इनकी तो बाहर प्रॉपर्टीज अरबों डॉलर है, हमारा तो जीना मरना यहां है। तो मेरा अकेले को फिक्र नहीं करना चाहिए, हर उस पाकिस्तानी को इस मुल्क का सोचना चाहिए जो उठ के लंदन नहीं चला जाएगा, जिसके बाहर डॉलर्स नहीं पड़े हुए। उन सबको सोचना चाहिए कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। और अपनी अवाम को आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए, आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत करनी है। क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये जो एक छोटा सा तबका ऊपर हावी हुआ है, कानून के वो ऊपर बैठा है, हर किस्म का जुल्म करता है लोगों पे, खौफ के ऊपर मुल्क चलाता है, सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, यहां से पैसा चोरी करता है, हुंडी वाले से बाहर भिजवा देता है। मुल्क का सारी चोरी का पैसा आज इनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स और लंदन और बाहर मगरबी कैपिटल्स में इनका पैसा पड़ा है। सिर्फ दुबई के अंदर 20,000 पाकिस्तानियों ने, यह अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, 20,000 पाकिस्तानियों का दुबई में 10.4 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। तो मुल्क कैसे आगे जा सकता है अगर ये इन लोगों के हाथ में मुल्क रहेगा। इसलिए मैं कौम को आज कह रहा हूं कि आपने पूरी तरह इस हकीकी आजादी की जहाद में शिरकत करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।